السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ پاکستان میں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں، عجیب نرالے کام ہوتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے جناب صاحب وہ فیصلہ جاری کر دیا آڈیو لیکس کا، اور اس میں بڑے بینچ کی تشکیل پر بھی رپڑے ہوتے تھے، اور اسی میں وہ جو 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے تاریخ کا اعلان کیا تھا، اس کے خلاف وہ پنجاب وغیرہ کے الیکشن کا پروٹیسٹ جو مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور ان لوگوں نے پروٹیسٹ اس کے خلاف کی تھی، ادھر بلاول وغیرہ نے، وہ فیصلہ ہوا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہے کہ اس میں ابھی بھی کوئی سزا وغیرہ متعین نہیں کی گئی، صرف یہ کہا گیا یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑا ریسٹرینٹ سے، تحمل سے کام لیا ہے۔ کمال ہے جی، ویسے مطلب عمر عطا بندیال کا یہ گن بہت زیادہ ہے، اینڈ ہی ہیڈ بین اے پارٹی ان اٹ، اور اب تو بالکل ثابت ہو گیا جس طرح وہ فیصلے دے رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ قصوروار ہیں، شہباز شریف اور مریم، فضل الرحمان وغیرہ مرتکب ہیں بہت زیادہ کنٹیمپٹ کے، سپریم کورٹ کی ساکھ مجروح کرنے کے، لیکن وہ معاملہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے پاس چلے جائے گا، لہٰذا یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جا رہا ہے، اور لیٹس سی وہ اسے کیسے دیکھتا ہے۔ وہ اسے ایز اپنی بارگیننگ چپ یوز کرے گا۔ پھر لائرز اگر کل کامیاب ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ میں، مے بی لائرز کچھ انفلوئنس کر سکیں، لیکن اس وقت تو میری جو انٹرنیشنل نیوز ہیں جو میں دیکھتا ہوں، اور جس طرح ورلڈ ڈیولپمنٹس ہیں، منیرہ مستری کے ساتھ بالکل امریکہ پوری طرح فلی فٹڈ ہے۔ اس وقت تو منیرہ بالکل کسی طرح کسی قسم کا قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی منیرہ مستری جو ہے وہ کوئی الیکشن کروائے گا۔ اسی طرح معاملات چلیں گے۔ آج ایک اور خبر پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یوٹیوبرز میں اور سب جگہ، محمد علی دورانی جو کہ ایک بڑا ان کا سمجھا جاتا ہے ڈاکخانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، GHQ کے لیے، وہ آج صدر سے ملا ہے۔ آبویسلی اس نے یہی صدر کو کہا ہوگا جی اب آپ کنٹینیو رکھیں یہ گند۔ منیرے نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو تو آنے نہیں دینا، اور باقی پولیٹیشنز کو بھی وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بہت بڑا عقل کل والا انسان ہوں، میں ڈالر بھی 100 روپے پہ لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اور آج جو اطلاعات ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں کہ بڑی یہ بھی کچھ سورسز سے آئی گاٹ کہ اس دفعہ بھی پیٹرول کو 15 تاریخ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ بڑھا نہیں تھا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے میں نے بتایا تھا اوپیک پلس میں بہت زیادہ اس نے رشیا اور پیوٹن اور محمد بن سلمان نے اسے کہا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کم کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ بھی ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ کل میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر پڑھ رہا تھا کہ برکس جو ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برکس یہ جو برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا بنا ہے اتحاد، کہ انہوں نے ایک بینک بھی اپنا بنا لیا ہے، اور اب یہ لون دیا کریں گے، اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم $30 بلین کے ایکویولنٹ لونز دیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی وہ کرنسیز کا ڈٹرمن اپنا کر رہے ہیں، ویلویشنز وغیرہ اپنی کر رہے ہیں، لیکن ایک انہوں نے بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا جی 2023 کے اینڈ میں یہ پروسیس مارچ اپریل سے شروع ہو گیا ہوا ہے، ہم بالکل ڈالر کی لین دین بند کر دیں گے تاکہ امریکہ اگر سینکشنز لگائے تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں کہاں کنٹریز پہنچ گئے ہوئے ہیں، لائک ایران ول بی آن ایڈوانٹیج، اور منیرے کو چاہیے تھا امریکہ کے اس میں نہ جاتا، امریکہ اگر سینکشنز بھی لگا دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ امریکہ نے جیسے پہلے کہا تھا جی کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں پہنچا دیں گے، وہ ایمی جنرل محمود میرا نیبر ہے، وہ مانتا نہیں ہے کہ اس نے مجھے فون کیا تھا حامد عید نے، اور مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں وہ لکھ دیا۔ تو لہٰذا ابھی انہوں نے کہا یہ جو سائفر والا ایشو ہے کہ ہم بڑا پنش کریں گے پاکستان کو، یا پاکستان ول ہیو ٹو فیس دین دا میوزک اگر عمران خان کو ریموو نہ کیا۔ کیا کر لینا تھا انہوں نے؟
ایران کوئی ختم ہو گیا ہے. یہ ساری باجوہ کی سازشیں تھیں, یہ ساری GHQ کی سازشیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. فوج نہ چاہے تو امریکہ دبائے. میں تب بھی مشرف کا یہ مجھے انٹرنل سورسز سے بھی پتہ لگا تھا کہ مشرف ہمسیلف آلسو وانٹیڈ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نائجر جیسا ملک نیوکلیئر پاور بنی ہے, اس نے ایمبیسیز ہی اٹھا کے باہر ماری. فرانس اور امریکہ کے ایمبیسڈر ہی اٹھا کے باہر مارے کہ جاؤ دفعہ ہو ادھر سے, کوئی تمہارا کام نہیں. سیاستدانوں کو بھی بنک میں لت مار کے نکال دیا, چلو دفعہ ہو. اس نے کہا 3 مہینے میں دیکھوں گا حساب کتاب کیا. گیبون کے صدر نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ فیئر الیکشن کرا دیتا ہوں, دیکھتے ہیں یہ فیملی ڈائنیسٹی. دیکھیں یہ ہوتے ہیں کام, یہ نہیں ہوتے جو یہ ایکچولی یہ جو ایلیٹ ہے, جو فوج ہے, سول سروسز ہیں, کچھ پولیٹیشنز ہیں, بزنس مین کچھ ہیں, یہ پرو US ہیں پاکستان کو لوٹنے میں. یہ ایکچولی سارا لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کا فرسودہ سا نظام ہے. ان کا یہ بغل بچہ ہے سارا سسٹم جو ہے. اس سسٹم میں ظاہری بات ہی یہ ہوگا. اب آپ بائیڈن دیکھیں کتنی مطلب وہ اوپنلی اس کے بیٹے کا کتنا اوپن اینڈ شٹ کیس اور گند اس کے یہاں ہیں. یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ورڈ اوور پٹ رہے ہیں اس بات پہ. جھوٹ, عدالتوں سے فیصلے لینا, ججز ان کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں. عمر عطا بندیال آپ دیکھیں کہ جس دن انہوں نے چڑھائی کی تھی مطلب مولانا نے اور مریم نے, اس دن ایکشن اگلے دن ان کو بلا لینا چاہیے تھا. کیا سپریم کورٹ کی عزت ہے. عمران خان نے صرف وہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف تھوڑا سا تذکرہ ہی کیا تو اس کو انہوں نے ٹانگ دیا. دس از ویری انفیئر گوئنگ آن. یہ ایلیٹ کا معاملہ ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس ایلیٹ سے قبضہ چھڑوانا بہت مشکل ہے. یہ تو جب تک آپ ڈیفینس وغیرہ میں ان پہ ہاتھا پائی پہ نہ آئیں, چوری چکاری نہ کی, ان کو زور مکے سے نہ نکالا, یہ بالکل نہیں نکلیں گے. وکلا تحریک پہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں, لیکن کچھ پھر ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ وڈ بی دی چیف جسٹس اور وہ کام کرے گا یہ سارے جو کہیں گے. ادروائز منیرا اسے مارشل لا کا بھی کہتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. ہی کین ایون گو فار مارشل لا, بٹ دیکھیں آپ کتنی عمران خان کو آپ عزت دیتے ہیں. آپ مطلب پروفٹ کے یوتھیے بعد اس کو بندہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پاکستان میں جتنے بھی یوتھیے ہوں گے, اور آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ باسٹرڈ اوپنلی جلسے میں اپنے کانفرنس میں کہ ول گیٹ ریڈ آف دس باسٹرڈ. ٹھیک ہے, اور ان کو کہتا ہے پلے. یوتھیے جو ادھر وہ کی بورڈ ویریئرز ہیں ان کو وہ پلے کہہ رہے ہیں. ورڈز, لک ایٹ دا ورڈز ہی یوزز. Is this army chief's ambit? آرمی چیف کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. کیوں نہیں عمران خان کہتا کہ منیر مصری کے خلاف احتجاج کیا جائے؟ یہ عمران خان کی کمزوریاں ہیں. اس کو پہلے دن چاہیے تھا کہ ریزسٹ کرتا کہ یہ بندہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو گیا. وی کی ناٹ بی آر چیف. پلیز کری جا رہے پلیز. ٹو ہوم؟ ہو از یور اینیمی؟ یو کی ناٹ. اس سے تو دلائی لاما اچھا ہے, چلو وہ پلیز تو انہیں نہیں نہ کر رہا ہے. وہ چائنیز کو ٹکا کے اس نے رگڑا دیتا ہے. ادھر بھی تقریر میں نے 1-2 دفعہ اسے سنا ہے, وہ ٹکا کے چینیوں کو رگڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور لیڈرشپ کو کہتا ہے کہ یہ کرمنلز ہیں, سارے ہیں, لیکن صرف وہ ایکٹیولی نہیں کہتا کہ ان پہ چڑھائی کی جائے. عمران خان سے یہ بھی نہیں کہا جاتا ڈرٹی ہیری ہوری کہہ کے بیچ میں وہ مترسا کر کے ہٹ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ جی ان کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. بھئی یا تو تیری پبلک سپورٹ ہے, پرچہ کٹواتا. اب آپ پرچہ نہیں کٹوا سکیں تو آپ پڑ جائیں گی. اب آپ دیکھیں بابر ستار ہے, اس نے چلیں کوئی تھوڑا لے دے کے ایکشن لیا ہے. 28 ستمبر کو اس نے تاریخ دی ہے ڈپٹی کمشنر SSP آپریشن اور SHO کے خلاف. لیٹ سی اگر وہ 6 مہینے کے لیے تینوں اندر ہو جاتے ہیں تو شاید معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں. لیکن میں بھی اپیل میں قاضی فائز ایسا پھر ان کو بچاؤ چھو لے گا اور کچھ معاملات اور ہو جائیں گے. لیٹ سی, بٹ اٹس اے گڈ انیشیٹو جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نہیں لے سکا عمران ریاض کے کیس میں. تاریخیں پھر بھول بھلیاں
پھر اس کی جی بات ہو گئی ہے ایک ان نون سورس سے، عمران خان 10-15 دن بعد آ رہا ہے. واٹ ڈو یو مین 10-15 روز بعد آ رہا ہے؟ اف آئی ایس آئی سیز کہ وہ آ جائے گا، وہ کہ چڑیا گھر پہ چڑھائی کر دیں گے، آج ہی چھوڑیں جی اسے، اگر آپ کے پاس ہے، زندہ ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہی آج ہی چھوڑیں. آج عام ٹٹو پنجو بندوں کو وہ پکڑ کے اندر تن رہے ہیں، تو عمران ریاض کو وہ چھوڑ دیں گے. اتنے وہ بچے ہیں، اتنے وہ کاکے ہیں. کمال ہے کیسے یہ عوام کو پھدو پاگل بنا کے یہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور عوام پاگل بنے ہوئے ہیں. انفلیشن جب تک کم نہیں ہوگی، مہنگائی جب تک کم نہیں ہوگی، جو تیل کی قیمتیں بڑھنے سے زیادہ ہو رہی ہے، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ڈالر نیچے آئے. ڈالر کو ٹھیک ہے 304 کل اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا، میں کہہ رہا تھا کل کے 306-7 پہ ہی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک بھی اب ٹویٹ کر رہا ہے کہ کل 304 آفیشیل ریٹ ہے. لیٹس سی اگر وہ اسے 250 پہ لاتے ہیں، میں کہتا ہوں اسے 250 بھی لے آئیں، بڑی بات ہے. منیر مستری کو میں سلوٹ ماروں گا کہ یار بڑا کام کر گیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ کرپشن کا معاملہ ہے، یہ اسمگلنگ کا معاملہ ہے، بارڈر سے خون لگا ہوا ہے. مجھے وہ کہتے ہوتے تھے، وہ جو فرنٹیئر پوسٹ کے تھے رحمت شاہ فریدی، وہ مجھے کہتے تھے کہ نظر صاحب امریکہ چلا بھی گیا نا، اگر ادھر سے وڈرا بھی کر گیا، امریکہ کو لت جو ڈرگ سے ٹرانزٹ سے کمائی کی ہے وہ نہیں چھوڑے گا. ویسے تو طالبان نے بہت اچھا کیا ہے، پاپی کلٹیویشن بند کر دی ہوئی ہے انہوں نے جناب صاحب. پچھلے سال اپریل سے انہوں نے بند کر دی ہے 2022 سے. وہ کوئی مورلز ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں. ہم ہیومنز ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ان آئسولیشن مٹیریل ایمبٹ میں نہیں یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. ہم اسے بڑی فلشلی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگ جن کو ڈپریشن وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان آئسولیشن آپ اسے مٹیریل اس میں دیکھ رہے ہیں. او یار میرے کو روٹی نہیں ہوئے گی، یا میرے کو یار میں مر جاؤں گا. ہم کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، ہم باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، which is entirely wrong, which is absolutely wrong. ایک ایز اے ہول یونیورس کا ایک آپریشن ہے جس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں. میں کتاب میں اکنامکس کو بڑا ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ہی آیا. ایڈم اسمتھ اونلی براٹ دس ورڈ اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ، اور اسے ان آئسولیشن لیا جا رہا ہے، اور اس کے تھرو ساری چیزیں انفورس کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب کارل مارکس از ٹرو. پھر تو ڈیموکریٹس جو ہیں یا فری اکانومی والے لوگ ہیں، پھر تو کارل مارکس ٹھیک کہتا ہے کہ مٹیریل مینس آر گوئنگ ٹو ڈٹرمن دا ریلیجنس پرنسپل اینڈ فلاسفی. یہی ایشو تھا نا کارل مارکس کا، مٹیریل انٹرپریٹیشن آف ہسٹری. اور آپ کا ہیگل، علامہ اقبال، سارے فلاسفرز ابھی تک 99% یہی کہتے ہیں کہ پرنسپلز، آئیڈیالوجی، مورلز، یور یونیورسل لنکس، they determine your mode of income, livelihood, means of livelihood. نیٹو امریکنز آپ دیکھ لیں، کوئی بینکس نہیں تھیں، کچھ نہیں تھی. کیسے تھا؟ بارٹر سسٹمز. پیسہ بہت بعد میں آیا. پیسے کے بغیر راج آتا تھا نا. پیسہ یہ جو ایشوئنس آف کرنسی، نوٹ شوٹ، یہی تو مصیبت بنا ہے نا. کہ اسی پہ تو جارج سوروس نے کمائی کر کے آج وہ کھرب پتی ہو گیا ان ڈالرز. جارج سوروس نے پیسے میں ہی ڈیل کیا نا، کرنسیز میں، ان کی ویلیویشن میں. میں ادھر ہالینڈ میں ہوتا تھا، پاکستانی لڑکے ادھر جاتے ہوتے تھے بارڈر، تب یورو نہیں تھا کرنسی، وہ چینج کے لیے، اور وہ ادھر بڑے پیسے کماتے تھے. تھیلے لے کے جانا یا انگلینڈ پہنچا دینی، یا ادھر ٹریڈنگ میں جہاں یوز ہو رہی ہے ہنڈی کے ذریعے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ان دیٹ پرسپیکٹو کوشش کریں. آپ اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. فیملیز یونائٹ ہوں، دوست احباب یونائٹ ہوں. آپ ایک گروپ بن جائیں، ایک پازیٹیو تھنکنگ کا گروپ بن جائیں. پیسے کے بیس پہ نہ بنیں جس پہ پیسہ اکٹھا ہو. میں یہی چیز کتاب میں اپنی سجیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
if the saner people, if the wiser people, if the clean people, جو لوگ صاف ستھرے ہیں وہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کیونکہ سچ بکتا نہیں ہے، جھوٹ بکتا ہے. دیکھیں اب جاوید چودھری ساری دنیا کے گند کر کے آج وہ مردانہ طاقت کے نسخے دے رہے ہیں، اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر جی اس کے مردانہ طاقت کے نسخوں پہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا مسئلہ مردانہ طاقت ہے. میں ادھر سے کوئی کنٹینر بھیج دیتا ہوں ویاگرا کے، آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں سارا. ٹھیک ہے نا جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری انٹرنیشنل ٹریڈنگ فرم ہے، آپ کو بھیج دیتے ہیں کنٹینر. آپ کے یہ مسئلے نہیں ہیں. آپ ان آئسولیشن مٹیریل ایمبٹ میں اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں. وہ اب جی دورانی عمران خان کا یہ ہو جائے گا، فلاں کا وہ، اس نے سوشل میڈیا پہ بھی قدغن لگا دینی ہے. اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. ہی تھنکس ڈفرینٹلی. کسی نے احتجاج کیا سڑکوں پہ آ کے کہ ہاؤ کم اس نے تاجروں کو بلایا. واٹ ڈو یو مین؟ کرمنلز کو بنایا. وہ بڑے لوگوں نے میری تعریف کی، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے بڑا ٹھیک کیا کہ غریبوں کو نہیں بلایا. غریبوں کو بلانا تھا جن کے مسائل ہیں. جن لوگوں نے مسئلے ڈالے ہوئے ہیں ان کو بلا کے یہ دلہ سا پوچھ رہے. وہ آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے. میرے یہ ویلاگز، میری کتاب، میرے بلاگز جو پہلے میں نے لکھے ہیں are trying to make you wise, make you understand, make you realize. آپ کی عقلوں سے پردہ اٹھانے کے سلسلے میں یہ ساری ایفرٹس کر رہا ہوں، اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ منی فرام اینی ون، ایز اے پبلک سروس، ایز اے فرض کفایہ. اللہ نے